اچھا، اس کے بعد جو اگلا سوال ہے ہمارا وہ ہے پرندے پالنے کے بارے میں. ایک خاتون ہے، وہ یہ سوال پوچھتی ہیں کہ پرندے پالنے کے کیا فوائد ہیں. ان کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ پرندے اپنے اوپر آنے والی جو مصیبت ہے انسان کی، وہ پرندے اپنے اوپر لے لیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل، پرندے اپنے گھر میں پالنے چاہیے. بلکہ تہذیب الاسلام میں جناب رسول خدا کا فرمان ہے کہ اپنے گھر میں کبوتر پالو، کیونکہ کبوتر جب آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں، اور جب وہ پر جو ہے پھڑپڑاتے ہیں تو ان پروں کی آواز جو بلند ہوتی ہے اس سے جنات جو ہوتی ہے اس کے پھڑپڑانے کی آواز سے دور چلی جاتی ہے. معصوم کا فرمان ہے اپنے گھر میں جو کبوتر رکھو اور سفید رنگ کا مرغ رکھو. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے برے اثرات ہو گئے ہیں یا اس طرح کے جادو ٹونے کا مسئلہ ہو گیا، تو قول معصوم ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں سفید رنگ کا مرغا پال لے. جب تک اس کے گھر میں سفید رنگ کا مرغا رہے گا، اس کے گھر میں کوئی جادو ٹونے یا اس طرح کے اثرات نہیں ہوں گے. تو پرندوں کو پالنا، ان کو کھانا دینا، یعنی کہ ان کا جو غذا دینا، پانی پلانا، یہ بہت اجر و ثواب رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مرغا جو ہے سفید رنگ کا، وہ جو بھی اثرات ہوتے ہیں وہ خود پہ لے لیتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے مالک پر تکلیف نہیں آنے دیتا. تو پرندوں کی بہت زیادہ رکھنے کے فوائد ہیں، فضیلتیں ہیں، لیکن بشرطے کہ آپ ان کو صحیح سے ان کا حق ادا کر سکیں. تو ایسا نہ ہو جائے آپ پرندے گھر میں رکھیں، جانور رکھیں. جیسے معصوم کا فرمان ہے اپنے گھر میں بکری پالو، کیونکہ بکری کو کھلانا سب سے بڑا صدقہ ہے. بکری گھر میں ہو اور وہ بھوکی ہے، پیاسی ہے، تو پھر تو آپ کی مشکلات حل ہونے کے بجائے آپ کے لیے حساب کا سبب بن جائے گا کہ آپ نے اس کو اتنی دیر بھوکا رکھا، پیاسا رکھا. پرندے گھر میں رکھے تو آپ نے بھوکے پیاسے رکھے. آج کل بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے پرندے اپنے گھر میں پالنے کا، تو لیکن پال تو لیتے ہیں لیکن خیال نہیں رکھتے. تو کوشش کریں کہ بہت چھوٹے پنجرے میں ان کو نہ رکھیں، کیونکہ تنگ نہ ہو. ان کی حفاظت کریں، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھیں. تو یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. تو پرندے بھی کیونکہ حیوان ہیں، خدا سے گریہ کرتے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، تو یہ ان کا جو گریہ ہے وہ خدا کی بارگاہ میں فوراً پہنچتا ہے.